نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک ان قریب ہم سے ملنے والا ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے کہ اس ماہ مبارک کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس ماہ رمضان المبارک کا ادب کرے، احترام کرے اور اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے، عبادات کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے آخر میں اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ کریم جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے ان کے مجموعے کے برابر اس آخری رات میں اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! یہ وہ ماہ مقدس، وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ ایک اور بڑا خوبصورت فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اور جب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک اللہ پاک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، کب؟ جمعرات سے لے کر جمعہ کی شام تک اللہ پاک اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، بیان کردہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ پاک کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اے کاش اللہ پاک ہم گناہ گاروں کو بھی مغفرت یافتگان میں شامل کر لے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی کہ ہم نے تو
اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے بڑی کوشش کی جہنم میں جانے کی، لیکن وہ کہ ہمارا رب ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں جنت ہی عطا فرمائی اور ہمیں معاف ہی فرمایا، اور یہ اس کی شان بھی ہے کہ وہ رب اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں ایک خوبصورت واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جو ماہ رمضان المبارک کا ادب کرے، اللہ کریم اس کو کیسا انعام و اکرام عطا کرتا ہے۔ ایک مجوسی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا رمضان المبارک کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا۔ جب مسلمانوں کے بازار سے گزرا تو اس کے بیٹے نے کچھ کھانا شروع کر دیا، تو اس مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے نے اپنے بیٹے کو بڑے زور سے دفڑ لگایا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے سریعام کھا رہا ہے۔ اب اس کو گھر میں جب لے کر گیا تو بیٹے نے باپ سے کہا بابا آپ نے مجھے دفڑ کیوں مارا؟ تو کہا بیٹا تو ماہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے بازار میں مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، تجھے رمضان کی حیا نہیں، تجھے رمضان کا شرم نہیں؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا بابا جان آپ نے مجھے مارا، آپ بھی تو ماہ رمضان کے اندر کھاتے ہیں۔ تو اس آگ کی پوجا کرنے والے نے کہا بیٹا میں رمضان المبارک کے اندر کھاتا ضرور ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، ایسے سریعام نہیں کھاتا، چھپ کر کھاتا ہوں، میں رمضان کا ادب کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جو بندہ ادب کرنے والا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، جس نے رمضان کا اتنا ادب کیا، اپنے بیٹے کو تماچ ماری کہ تو نے کیوں مسلمانوں کے بازار میں سریعام ایسے کھایا، تو نے رمضان کی بے ادبی کی۔ کہتے ہیں وہ آگ کا پجاری، آگ کی پوجا کرنے والا جب مرا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس آگ کی پوجا کرنے والے نے کہا کہ میں جو رمضان المبارک کا ادب کرتا تھا، اس ادب کی برکت سے اللہ کریم نے مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق عطا کی، میں نے توبہ کی، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اللہ کریم نے مجھے بخش کر مجھے جنت عطا فرما دی۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کا پجاری، وہ اگر اس ماہ مقدس کا ادب کرے، احترام کرے، اللہ اس پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے، تو سوچیں جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک آیا، تو وہ امتی، وہ غلامان مصطفیٰ، وہ اللہ کے بندے جب اس ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس کے روزے رکھیں گے، اس کی راتوں کو اٹھ کر قیام کریں گے، تو سوچو اللہ ان پر کتنا کرم فرمائے گا۔ تو یہ وہ ماہ مقدس ہم سے ملنے والا ہے، ہم اس ماہ مقدس کا ادب کریں، احترام کریں، ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ صبح سحری تو کرنی ہے، تو اٹھ جائیں، اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، تہجد کے بعد سحری کر لیں، سحری کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پھر قرآن پاک پڑھیں، ایسے اپنا شیڈول بنائیں۔ 5 نمازوں کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، رات کو تراویح پڑھنے کا شیڈول بنائیں کہ تراویح پڑھنے ہیں، اس کے ساتھ روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائے کہ درود پاک بھی پڑھنا، اس کی ٹائمنگ کر لیں کہ کب ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ درود پاک بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی تو بالضرور ہے، وہ تو فرض ہے۔ رات کو تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے تراویح ادا کریں، قرآن سنیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کو غفلتوں میں نہ گزاریں۔ یہ ماہ مقدس بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ پھر پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔
آج اگر مل گیا تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اس ماہ مبارک میں خوب خوب نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور بخشش کا پروانہ اپنے رب سے لے لیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔